محمد بہت دل پذیر، ہزار بار بشویم دہنز مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ بھی حمد اور ثنا بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام علماء کرام، نعت خواں و قراء، جتنے بھی اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عشاقان مصطفیٰ، تشریف فرما ہو، اللہ آپ سب کا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے اور سانو سارے حق تے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنہ دوستان نے محفل پاک سجان واسطے اکبر صاحب نے معاملت کی تھی ہے انہوں نے اور اکبر صاحب نے اللہ اجر عطا فرمائے، آمین۔ جڑے تسی تشریف لائے ہو باقی دیہات جو اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ اور جو گفتگو بھی میں آپ دی نظر کرا آپ نو پڑھا سناواں پیش کراں، اللہ سمجھ کے اور سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تھوڑا جا ہولیہ ٹھیک ہے آندے رہو لیکن تھوڑا جا گرامی قدر احباب، غصہ انسان دی فطرت دا حصہ ہے۔ ہر انسان غضب دا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، بس اس دی ڈائریکشن کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، غصہ اتھے ہو جاتا ہے جتھے نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے سبحان اللہ۔ غصہ عقل دا دشمن، عقل کو کھا جاتا ہے اور عقل تے پردہ پا دیندا ہے اور سوچن دی صلاحیت کو ختم کر دیندا ہے۔ غصہ انسان دے جذبات دی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت انسان حواس میں کھو چکا ہوتا ہے اور اس کو اپنے پرائے دی پہچان نہیں آتی۔ ایک جملہ سن لو جڑا تسی اپنے دل وچ گرا بن کے رکھنا، عقل مند دا غصہ او دی عقل دے تابع ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ عقل مند دا غصہ او دی عقل دے تابع ہوتا ہے، بے وقوف دا غصہ او دی عقل تے غالب ہوتا ہے، او دی عقل او دے تحت ہو جاتی ہے۔ جس انسان نے غصے کو قابو کر لیا وہ اصل پہلوان ہے۔ سبحان اللہ۔
بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. غصے وچ بڑے بڑے جڑے بندے جیلاں وچ پے نے تسی انہاں دا وزٹ کرو تے او آندے جی بس میں غصہ آ گیا سی. عزیزو شریعت اسلامیہ نے اس دا علاج یہ کیتا ہے کہ جس جگہ تے تسی بیٹھے ہو اگر تسی کھڑے ہو غصہ آیا تو بیٹھ جاؤ. یہ تواڈے نبی نے تعلیم دی. اگر غصہ آیا بیٹھے تو لیٹ جاؤ. غصہ آیا گھر تے گھروں نکل جاؤ. غصہ آیا باہر تے گھر ٹر جاؤ. یعنی جگہ اور ڈائریکشن بدلو تواڈے جذبات کا طوفان تھوڑا تھمے. غصے دا علاج کس چیز نال کیتا جا سکتا ہے؟ پہلے ایک اور چیز سنو. غصہ اگر کسی بندہ مومن تے آ گیا تو شریعت 3 دن تو زیادہ غصہ رکھن دی اجازت نہیں دیتی. 3 دن تو زیادہ شریعت غصہ رکھن دی اجازت. بچوں سنتے پے میں جدوں بھی تقریر کراں میرے بچے جان دے نے میں تقریر دے نال نال تربیت بھی کرنا. تقریر دے نال تربیت بھی کرنا تاکہ جڑے سنن والے سنگی نے انہاں نوں چیز لے کے اٹھن بھی کوئی سمجھ آئیے. غصہ مومن کرے اگر بندہ مومن نال کسی وجہ تو آ جائے بتقاضۂ بشریت 3 دن تو بعد غصہ کرنا جائز. 3 دن تو بعد دل وچ غصہ ختم کر. جی افسر ٹھیک ہے بسم اللہ توجہ ہے جناب. 3 دن تو بعد غصہ ختم کرو اور غصے کی ڈائریکشن اسلام نے متعین کر دی کہ بندہ مومن کا غصہ کیڑی جات ہونا چاہیے. اس دی قرآن پاک تشریح کرتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ مومن نال نرم ہوتا ہے تو جدو کافر بد مذہب کے سامنے ہوئے ادو مومن کا غصہ اپنے عروج تے ہوتا ہے. وہ ہلکا یاراں اقبال فرماتے ہیں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کا غصہ بے ایمان نال ہوتا ہے. صاحبان ایمان نال مومن غصہ نہیں کرتا. ایک پہلوان گزرے غلام حسین عرف گاما رستم زمان. غلام حسین عرف گاما اس نے کہتے سن یہ گجراں والے کا پہلوان سی. ویسے انڈیا کا سی لیکن یہ بہت داروں تو ہجرت کی تھی اور اتنے آ گئے اور اتنے آ کے انہوں نے اس کا رہائش گجراں والے رکھی اور پھر پورے زمانے تے اس کا شہرت ہوئی اور وہ اتنا بڑا پہلوان سی کہ وہ پورے ورلڈ کا وہ چیمپئن سی. وہ بازار جا رہا سی کہ دکاندار نال دا جھگڑا ہوا. دکاندار کاکا نال گلاں کر کر کے بیچارے انجی انہاں دا پارا ہائی ہویا ہوندا ہے. وہ دکاندار نال جھگڑا ہے تے جڑا سی نا وہ وزن کرن والا بٹا اس نے وہ پکڑیا تو اس نے وہ گامے نو ماریا. اس دی خون جاری ہو گیا. اس نے اپنا رومال لیا تو دے نال اس کو بند کے چپ کر کے ٹر کے کسی بندے پوچھا بھائی گاما صاحب تسی یہ کوئی جواب نہیں دیتا حالانکہ تسی رستم زمان ہو. ایڈا کو سارا بچہ ہے بندہ ہے کہ تسی تینوں ایک تھپڑ مار دیتے نے اٹھنے ہی کوئی نہیں. اس آخیا میں رستم زمان رستم زمان دن جیسی سارا نو زیر کیتا ہو تے میں جے غصے زیر نہ کراں تے میں رستم زمان کون آکھے. سبحان اللہ. میں اس کو ہی رستم زمان کہ میں اپنے غصے نو بھی زیر کیتے ہیں. توجہ ہے. یہ
جڑی ہوندیاں نا چیزاں ڈسٹربنس کرتی ہیں ان واسطے محفل کا انعقاد مساجد ہونا چاہیے. تسی جڑے انہاں آئیاں پناں والے گیالات یا ایتھے والے تسی سرے بازار برپا کرتے ہو محفل تانوں اے وچ مزہ آوندا ہے. تسی میں نواں رہنا مسیتے محفل کریا کرو بات جہاں ہوندی ہے تھوڑا اس بہانے بندے کدی کدی مسیتے ٹر جان کر لیکن تھوڑی شوق ہوندی ہے پیڑ لا وہ تھی جیتے تا دل کرے اتنے پیڑ لا دیں اسی بھی آنے چلو حضور کا ذکر ہی جیتے اگلے کریں دن چپ کر کے کر چڑھو. دسنا چاہیے کہ یہاں چیزوں کا کبھی ادے کو کتے بھونک رہے ہیں ادے کو بندے ادے ادے ہو رہے ہیں یہاں کی پھر ڈسٹربنس اتنے نہیں ہوتی. مسجد اگر چیز ہوگی تو مسجد بنیا تو اس واسطے اتنے اللہ کا ذکر کیتا جائے. ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا مسیتے آج مولوی صاحب پنڈ آنا ہے کتیاں سارے کو باندر ہو جائے انج ہوتا ہے بشار ہی پہ کتیاں پر ہو جائے. ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور نماز کو پڑھا دیا ہے تو باہر کتے بھونکے. حضور نے مولا علی نے فرمایا بھی جا انہوں نے کہو مدینے تو باہر کر دیا. حضرت علی آئے آپ فرمایا مدینے جو کتے ہو سرکار پہ فرماندے مدینے تو باہر ہوگا. کتے جڑے مدینے دے ہون وہ عام کتے تے نہیں ہوندے. انہاں آخیا بھی گل کتیاں آپس میں مشورہ کیتا پہ سائیاں نال گل کر ایک کتاب وچ میں روایت پڑھی انہاں حضرت علی دی خدمت جج کیتی بھئی سرکار تو پوچھو ساڈا جرم کی. سائیاں فرمایا کہ تسی نماز دے ویلے آواز کر دو. انہاں آخیا لو جی یہ اس جرم تو کٹنا ہے تو مدینے نہ گلو اسی کو آواز نہیں کرتے. ہوں وہ مدینے کے کتے ہیں یہ ڈوٹیاں کے کتے ہیں نہ اسی حضور ورگے تو ساڈے آکھے لگ جاتے. توجہ ہے جناب عموماً کتے آکھے نہیں لگتے تو جڑے چنگے کتے ہوتے ہیں وہ آکھے لگ بھی جاتے جڑے سائیاں والے ہوتے ہیں. خیر بھائیو آؤ توجہ کرو تے گل سمجھو. غصے دا جڑا مقابل علاج میں تو دس چکیا کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ دا غصے تے بھی غلبہ ہوتا ہے. غصہ وہ غلبے دے تھلے ہوتا ہے وہ غصہ کدی بھی مجبور نہیں کرتا. غصہ آ بھی جائے تو انہوں قابو کر لیتا ہے. جڑا غصے دے گھوڑے تے سوار ہو کے انہوں لگام ڈال لگے مرد تے ہوئے ہی ہو گئے. شاہ سوار تے وہ ہویا جڑا غصے بھی گرائے. اللہ تعالیٰ سانو غصے کنٹرول کرن دی پاور عطا فرمائے. اے دا علاج کی ہے حضور نے اس دا علاج کی تعین فرمایا متعین کی کیتا علاج. تواڈے تے میرے آقا مدنی تاجدار احمد مختار دکھیاں دے غمخار محبوب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اس کے مقابل امتی نو بہترین اخلاق دی تعلیم عطا فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق ایڈا عظیم سی کہ اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب اللہ نے تو انہوں اخلاق دے عظیم مرتبہ تے فائز فرمایا. اے او صفت جڑی امتی ہے ہونی چاہیے. ساڈے اندر اخلاق دی کمی ہو گئی. بندے بھی یہ ایم اے ماسٹر ڈگری لے آتے لیکن انہوں نے گفتگو کرنے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا وڈے نال بولنا کی وہ کہڑا پڑھیا لکھیا جنوں گل کرنی نہیں آتی بابے نال کیویں گل کرنی اما نال کیویں گل کرنی محلے چ وڈے بھرا نال گل کیویں کرنی. جس نو گفتگو کرنا جس نو بولنا نہیں آتا وہ کہڑا پڑھیا ہوا. بھائی گفتگو کریں تو پتہ لگ جائے کہ بندہ صاحب شعور ہے. حضرت لقمان جنہ دے بارے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی سی. انہاں تو کسے پوچھیا کہ یہ جڑا وجود انسانی ہے ایک روایت چاہتا ہے کہ بکری
بکری ذبح کر کے تو مالک انہوں نے کہا کہ جڑی ایدے جو سب تو بہترین حصہ ہے وہ لے آؤ، انہاں زبان کر اس نے کیا چل اس سے بکری دا بدترین حصہ کی انہاں مر زبان پیش کی اس نے کہا جی ایک ہی چیز دو صفتہ بھی عمل کی میں ہو سکتی ہے، زبان ایڈی بری بھی ہے تو زبان ایڈی اچھی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہوئے قابو ہے تے دے تو چنگی شے کوئی نہیں تے یہ قابو نہ ہوئے تے دے تو مندی شے کوئی نہیں۔ توجہ ہے کوئی نہ اس سے زبان نہ رکھی دے قبول ہے تے بیوی بن جاندی، اس سے زبان نہ رکھی طلاق تے بیوی فنش۔ زبان بڑی شے عزیزان محترم، زبان دے بارے ایک انگریز مصنف ڈیل کارنی کی، انگریز مصنف، اس دی کتاب ہے میٹھے بول میں جادو۔ اس دے اندر ڈیل کارنی کی امریکن ہے سٹیزن، وہ کہتا ہے کہ جڑا ہے نا میٹھی بولی بولنا یہ دے نال تسی کسی نے بھی اپنے گرویدہ کر کے قابو کر سکتے ہو، اور میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ مدنی تاجدار دا ای ہوئی تو سب تو اونچا اصول ہے کہ حضور نے اپنی میٹھی زبان نال دنیا نو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے آقا حضور دا اخلاق ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تواڈا اخلاق عظیم ہے۔ اخلاق کیے عظیم، عظیم دا معنی ہوندا ہے بڑا۔ ہن تانوں سمجھ آوے تے سمجھ لو کہ اللہ فرماندے نے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا ساری جڑی ہے نا ایک قلیل ہے۔ قلیل دا مطلب کی ہے یعنی اتنی بڑی دنیا جڑی ساڈی سمجھ چ نہیں آتی، میرا خالق اس نو قلیل قرار دے رہا ہے۔ جڑی ساڈی سمجھ چ نہیں آتی وہ قلیل ہے، رب دی نظر چ وہ قلیل ہے۔ جڑی ایڈی وڈی کائنات ہے جس رب دی نظر ایک قلیل ایڈی وڈی ہے، اس خالق دی نظر حضور دی ایک صفت عظیمیوں کتنی وڈی ہو سی۔ توجہ ہے حضرات، گرامی قدر احباب، تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اخلاق دے عظیم مرتبہ تے فائز ہے۔ گل گل نہ لڑنا حضور دی سنت نہیں، ہر وقت غصے رہنا حضور دی سنت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار چل دے لوگ حضور پاک سرکار دے سامنے کنڈے بچھا دے، ہاں میری سرکار پھر بھی دعا ماں دیتے، حضور نو لوگ پتھر مار دیتے، حضور مڑ بھی دعا ماں دیتے۔ سنگیو سنو دے پہو کوئی نہ، میرے نبی پاک سرکار نو لوگاں پنڈو کٹ دیتا ہے، حضور مڑ بھی دعا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی کے نام بولا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو میں آج سبق پڑھا رہا ہوں یہ تو سب پڑھ رہا تو زندگی اچھ تبدیلی آئے گی، زندگی بدل جائے گی۔ اگر تسی صحیح نیت نال سن کے سمجھ کے عمل کر لیا تو زندگی بدل جائے گی۔ بھائیو زبان تے کنڈے بھی ہوندے نے تے زبان تے پھول بھی ہوندے نے، زبان زخمی بھی کر دیئے تے زبان مرہم بھی لاندی ہے۔ تے بزرگ فرماندے نے تلوار تے نیزے دے زخم بھر جاندے لیکن زبان دے دیتی ہوئے زخم نہیں بھر دے۔ اس واسطے کسی نے اپنی زبان نال زخم ہی نہ کریا کر۔
کچھ بندیاں نوں عادت ہوندی ہے ہر ویلے ڈنگی گل کردے، ہر ویلے طنز کردے بندیاں تے، ہر ویلے بندیاں نوں تکلیف دین والی گفتگو کردے۔ بھائی بندیاں نال اچھے کلام کریا کرو، بندیاں نال اچھا سلوک کریا کرو، لوگ تواڈے حسن اخلاق دے گرویدہ ہو، محلے والے کہن کہ بندہ اچھا سی۔ بابا فرید سرکار فرماتے ہیں دنیا اتے رکھ فریدا ایسا بین کھلوڑ، تو ہوویں تے ہسے دنیا تو جاویں تے روڑ۔ بھائی اپنا اخلاق اچھا کر، اپنی گفتگو وچ نرمی لیا، اپنی بولی وچ نرمی لیا، فحش اور گندا مذاق نہ کر۔ ایسا مذاق شریعت وچ منع ہے جڑا دوسرے دی دل آزاری دا سبب بنے۔ کسی نو ہسا سکنا ہے تے ہسا دے، روا نہ۔ کسی دا دل نہ توڑیو، سنیا نہیں ہو کہ کسی دا دل نہیں توڑنا چاہیے، دلاں وچ خدا وسدا ہے۔ اس شعر نال میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس جملے نال اتفاق کرنا کہ دلاں خدا رہنا۔ شعر تے نا ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، تے جیڑا بندہ مسجد ڈھاندا ہے بے ایمان ہے۔ تے بے ایمان ہون دی ترغیب کیویں دیواں میں؟ یہ کسی درویش دا شعر نہیں ہو سکتا۔ بٹھا دے مسجد، ڈھا دے مندر۔ اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والے مسجد بناندے نے، ڈھاندے نہیں۔ تو بندیاں نوں مڑ سٹیج تے کوئی نہیں ایڈی ہوش ہوندی، بس کی بولدے پے ہوندے نے ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر۔ جنہ کو تسی سنی مسیتے جاندے ہو، ہولی ہولی آپ ہی ایک کام ہو کھڑو۔ مسجد ڈھائی دیا نہیں، مسجد آباد کری۔ میرے پاک حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا مسجد بنائے اللہ دا جنت وچ گھر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قابل احترام لوگو، تسی بڑے کمال لوگ ہو جڑے اتنی سردی اللہ دا دین سمجھن واسطے آئے بیٹھے ہو۔ آج دی گفتگو بڑی اہمیت دی حامل ہے، اس نو غور نال سن رہے ہو نا، اور یاد رکھ رہے ہو۔ انہوں یاد رکھنا، یاد رکھنے والی گفتگو ہے، اور زندگی تبدیلی لے آنے والی گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے زبان دے اندر مٹھاس پیدا کرو، زبان میٹھی کرو۔ زبان تسی بندیاں تے نہیں کہ فلانا بندہ بول دے تو دے منہ چ پھول جھڑ دے، وہ پھول جھڑ دے کو نہیں ہوندے، وہ گلاں سونیاں کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا گلاں وچ فرق ہے۔ ایک بندے تو پوچھ گئے تیری ماں دے قسم دا کی نام ہے، گل بھی ہے اور صحیح ہے، جڑا ماں دے گھر والا ہوندا ہے وہ اس دا قسم ہوندا ہے۔ تو تیری ماں دے قسم دا کی نام ہے۔ دوجا جملہ ہے کہ جناب آپ دے والد گرامی دا کی اس میں مبارک ہے، بھائی تواڈے والد صاحب دا کی نام ہے۔ ہن گلاں دوہاں دا مطلب بھی کوئی ہے، لیکن لفظاں وچ فرق ہے۔ گل ہوئی کچھ نہیں سی، لیکن لفظاں وچ فرق ہے۔ اس طرح لٹھ مار انداز وچ گل نہیں کرنی چاہیے۔ گل کیتیاں اگلے لگے مینوں اے سوٹا ماریا۔ جس لئے بندے دا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، وہ دے کول بیٹھ کے کی آندے حوصلہ دینے، اس کو اظہار افسوس کرنے، وہ دے دکھ شریک ہونے، لفظاں نال اس کو دلاسا دینے۔ مرن والا زندہ کوئی نہیں ہوندا، لیکن وہ دا غم ہلکا ہو جاتا ہے لفظ تے سونے بول دے بندے۔ یہ لفظاں دا ہی فرق ہوندا ہے۔ بھائی میرے انسان دی قدر و قیمت دے ایٹیکیٹس نال ہے، انسان دی تعلیم دا پتہ دے اخلاق تو لگتا ہے کہ دے اخلاق کیسے۔ حضور آپ جتنے اونچے نہیں، اخلاق بھی حضور دا ایڈا ہی اونچا ہے۔ بھائی مووی صاحب والے بیٹھ جاؤ، پھر تسی پیچھے تنگی بیٹھے نہیں، جس لئے موانا چھوڑا ہوئے موا لے جو انہی دیر بیٹھ کے پھر پیچھے بچے انہوں نے تقریر سنن دو۔ میرے اللہ تو خوش رکھے۔ بھائی توجہ ہے بدرات کی سنگی ہو۔ میرے نبی نے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے، حضور نبی پاک سرکار کی سیرت پڑھو تو حضور جدو بھی بول دے سن بڑے دھیمے لہجے چ بول دے سن۔
حضور کبھی چلا کے اور اونچی آواز نال بندیاں نال گل ہی نہیں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جدو بول دے آئے تے سپیڈ نال نہ بول دے، حضور دے لفظ گنے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضور بول دے سن تے فصاحت اور بلاغت دے دریا بہ رہے ہوندے سن. میرے آقا ایڈا سونا بول دے سن کہ سنن والے دا دل کردا سی سندا ہی نہیں. تسی اے پنڈاں وچ ویکھو جس بندے دی زبان سونی ہوے او دے کول بندے اٹھدے ہی نہیں، تے جدی زبان کوڑی ہوے او کوڑا اکا بکا کے بھی بیٹھا ہوے تے بندے او دے کول بلا کے لنگ جاندے ہیں، بھائی دے کول نہ بوے اس کو کوڑی کر لی کر. سمجھ آئی کوئی؟ زبان مٹھی کر بیلیا تیرے کو لوگ بہ کے خوشی محسوس کرن، جڑا دکھی تیرے کو جھٹ بہ جائے او دا دل چو دکھ دور ہو جائے، او دا غم کافور ہو جائے، او تیرے کو بیٹھ کے ہلکا محسوس کرے، نہ کہ وہ تیرے کو آوے تے اکے نالوں بھی زیادہ بوجھ محسوس کرے. میرے نبی سرکار مدینہ آپ کی سیرت طیبہ سماعت کرو اور سنو حضور کیسے اخلاق سے مالک ہیں. میرے آقا سرکار دے نوکر غلام حضرت انس 10 سال حضور دے کر رہے، 10 سال انہاں حضور دی خدمت کی تھی. کیونکہ جدو حضور مدینے تشریف لائے سن تو انہاں دی ماں جڑی سن نا والدہ حضرت ام سلیم بنت ملحان، انہاں اپنا پتر حضور دی خدمت پیش کیتا. بس سونے دوجے لوگ اور نظرانے دیندے نے میرے کو میرا پتر قبول فرمانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا بیٹا قبول فرماؤ. تو حضرت انس پھر حضور دی خدمت وچ رہندے سن. ہن حضرت انس دا بیان ہے، آپ فرماندے نے حضور گاہے مینوں کم بھیجدے سن تے میں بچہ سا، میں بھول جاتا سا. راستے وچ بچیاں کھیلدے پونا، میں نال کھیلن لگ پونا تے مینوں بھول جانا کہ مینوں حضور نے کسے کم بھیجیا سی. حضور نے تھوڑی دیر بعد پچھو نکلنا اور واپس آنا، جدو اتنے جتھے میں ہوں کھڑا ہوتا سا بچیاں کھیلنا، یا فرماتے ہیں حضور مینوں گردن تو پکڑ کے فرمانا یا انیس، انس دی تصغیر کہنا، چھوٹا کر کے انس انیس کہنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مینوں حضور فرمانا تینوں میں کم کیا سی، تو میں عرض کرنا یا رسول اللہ میں تے بھول گیا سی. تو آپ فرماتے ہیں 10 سالاں ایک مرتبہ بھی حضور میرے نال غصے نہیں ہوئے. آیا توجہ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بیٹے اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے پیارے سن اور محبوب سن. حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بچپنے وکدے وکدے غلام حضور کو آئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خرید کے حضور نو وقف کر دیتا کہ میرے لو زید تسی رکھ. تو حضور حضرت زید دے والدین انہاں ڈھونڈ دیاں مکے آ حضور دی خدمت جا کے کہتے ہیں سونے پیسے بھی لے لو تے ساڈا پتر ہے سن لب گیا، ساڈا گم ہو گیا سی، وکدا زید تواڈے کول آ گیا تے اے سن چدے او سن واپس اپنے پنڈ لے جانے. تسی تصور کرو جڑا بچہ بچپن وچ اپنے ماں باپ تو جدا ہو گیا ہوئے تے او دے ماں باپ نوں ملن تے او ماں باپ نوں سیاں لے، ماں باپ نوں سیاں لین، اون وطن دی چھک کڈی ہو سی، بڑی اس سے. میرے نبی پاک سرکار کو حضرت زید دے والد اور والدہ آئے، قبیلے والے آئے تو انہوں نے آخیا بھی ساڈا پتر تواڈے کول ہے تے سرکار اسی اپنے پتر نو واپس لے جانا چاہنے ہاں تے تسی جتنے پیسے لینے نے لے لو. حضور مسکرا کے فرماتے جاؤ زید تو پوچھ لو، جی وہ جانا چاہے تو پیسے کوئی نہیں، زید تواڈا، تے جو رہنا چاہے تو میں زید نو گل نہیں سکتا. انہوں نے کہا تساں گل ہی بڑی سونی کیتی ہے، کیونکہ انہوں نے پتا سی پتر کدے آکھ سکتا ہے میں ماں نال نہیں جانا تے باپ نال نہیں جانا. ہن ماں تے باپ پیارا رشتہ ہوندا، وہ چل کے حضرت زید کول آئے تو انہوں نے فرمایا پتر گھر چلیے. تے حضرت زید فرماندے ہیں ماں باپ تسی ضرور ہو پر ہن میں محمد عربی دی غلامی چھڈ کے اور کسے پاسے جانا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. جٹاں دے سیری کولوں پوچھنے آکھاں بھئی چھٹنا جی ہو سکنا ہے باویں مردہ بیچ کے بھی چودھری تو میری جان چھٹ دی، اللہ واسطے میری چھٹاؤ، کیونکہ اسی انہاں تے ظلم ایڈا غلاماں تے کرنے ہیں.
انہوں نے زر خرید غلام سمجھتے ہیں. اپنی دکاناں تے جڑے نوکر نے ساڈے بچے نے ساڈے چھوٹے نے اسی انہاں نوں زر خرید غلام سمجھے. حضرت عمر فرماندے لوگو انسان نو ماں نے آزاد جڑے ہیں انہاں نوکر انہاں نے اپنا بندہ نہ سمجھیا کرو اللہ دے بندے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے 10 سال میں حضور کول رہا. اوے سکھو اے بھی چیزاں حضور کولوں سیکھن والی ہیں. تسبیح ہاتھ چ بندہ چھڈے ہی نہ تسبیح ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. او کدے چلیا تسبیح والے بابیا گھر والے بھی اوکھے محلے والے بھی اوکھے دفتر والے اوکھے گوانڈی اوکھے ہمسائے آندے نے بابا مرے کدی ساڈی جان چھڈے تو تسبیح چھڈدا نہیں. اودی تسبیح دا کی فائدہ ہے؟ بندیاں نو اوکھیا کیتے ہے مخلوق خدا او دے تو تنگ دے تسبیح چھڈدا نہیں. اودی تسبیح دا کوئی فائدہ نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہ. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دا شعر پڑھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. سن لیا چلا شعر بڑی شعر بھی حکمت آموز ہوندے نا انہاں نال سمجھ اوندی ہے بھی گل کی ہوئی ہے. میں پیا نام بھی جڑا بابا تسبیح اگلی صاحب وچ کھلو کے ٹھگا ٹھگ چھڑدا ہی نہیں. انہاں کھو اپنی زبان صحیح کر بندیاں نال گلاں صحیح کریا کر لوگاں نال اخلاق صحیح کر تیری تسبیح پڑھن دا فائدہ تا ہونا ہی. حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے تسبیح دا تو تسبیح ہویا کسب زمانہ کام معاش طریقہ کاروبار کسب کام کر. حضور باہو سلطان رحمت اللہ علیہ درویش خدا فرماندے نے تسبیح دا تو نصیب ہویا تے مارے دمے جی بڑے چنگے ہو اللہ نال بھی حساب کر دے بگن کے اسی یہاں لینے اس کدی تو گن کے دیتا ہے جب اس گنیا کدی ساڈی بندیاں دی ٹینشن بڑی ہے جی اسی مسیتے 100 روپیہ دے دیے تے میاں نے اعلان کر کہ اسی اللہ کو 100 روپیہ دیتے میاں دے سر تے ہو جانے انہاں نے میاں کی اعلان میں اسی 100 روپیہ مسیتے دیتا ہے تے نال کروڑ کی پیان دنیا میں لائی سال ثواب شادی دا دین دے نانی ملیا پہلے سالے کو بہت ہو گیا سانو نانی دے چھڑے 3 پیڑیاں 100 جسی جنت دی تے میاں متراں دے نال لے چھڑنا ہوندا جو میرے نال آ جاندے سارا ٹبر پڑتا ہو سب کوئی میری جنت تے جانا کو سمجھ آئیے کوئی میاں بھی ہمیں ٹھیک ہے جاؤ جناب 10 رب کو دیتا ہے 100 روپیہ تے مولوی نال نے اعلان کر کبھی نہیں سوچا ہے خالق سب کو جو دیتا ہے کبھی اس بھی اعلان کیتا خالق کو 100 دے کے گننا لیا اس جو دیتا ہے اس گنیا کوئی لیتے جو اس گنیا کے ساتھ پورے ہی نہیں لیا عجیب گل ہے گنتی کرنے والے لوگ حضرات علی وقار بڑی توجہ نال سماعت کرو صوفی کی فرماندے نے دل دا مرکا
کہنے سرکار نے کیا کہنا. وہ سنگیو توجہ ہے سبحان اللہ. یارو حضرت انس فرما دے ان انس قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية. حضرت انس فرماتے ہیں یہ گفتگو چینی کو کیوں رکھی ہے؟ جدو شعر بناؤ تو جو دلی کر لیا کر کہ گفتگو دی بندیاں سمجھ آن دے. توجہ ہے حضرات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان انس قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف دی گلی حضور دے نال چلتا پیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. مدینہ شریف دی گلی امشی مع رسول اللہ میں حضور دے نال مدینے دی گلی ٹرتا جاتا. آپ فرماتے ہیں فاترکہ اعرابی، ایک پینڈو آیا. عربی کہندے نے دیہاتی. فاترکہ اعرابی، میرے بچوں سنتے پے مہربانی ذرا دھیان رکھنا نہیں. اوے پتر بہ جا چلے مووی والے آئے نہ پچھلے بندیاں نو گل سناتے پے. وہ سنیندی پئی جے کوئی پرابلم تے نہیں؟ ٹھیک ہے مہربانی. وہ مڑے بھی بچے ہوندے ہوئے مڑے نہ پیسے اس گل دی لینے بابو آپ وہ کہ دلن بھی وچ کریے تے دلن بھی وچ کریے. وہ میں نہ ایک ادی باری بھی بحال ہوئی تے بڑے کی بار بار ایک مسئلے تے گھماتا پھردا. خیر وہ بچیاں دا اپنا طریقہ ہوندا ہے. سن تے مڑے پتہ کوئی نہ ہویا وہ بھی کیویں بنانی سن تے مسئلے دی پتہ ہے. ساڈا یہ رولا ہوندا ہے مسئلہ صحیح طریقے نال دین وچ پوے. انہاں دا رولا ہوندا ہے بندہ رہ کوئی نہ جائے سارے دے منہ وچ آپ اپنی ڈیوٹی تے سارے لگے ہیں. بھائی پیچھے اکبر نہ ویکھ کے آکھنا تو یار تو مجمع نہیں کور کیتا ساری مولوی صاحب تے لائی رکھی جی سمجھ آئی. یہ انہاں بھی آندے نے یار مڑ اپنی رزلٹ اچھا دے گا پترا اچھا رزلٹ آوے گا تے تینوں ہی سدن دے کو بار بار نہ اٹھ. توجہ کرو اے بچیو پتر ہے حضور دا طریقہ ویکھو. آپ فرماندے ہیں امشی مع رسول اللہ میں حضور دے نال پہ ٹرتا ہا. فاترکہ اعرابی، ایک پینڈو آیا تے حضور نے اینو سدے نے حاشیہ. عربی چ نو کی سدے نے حاشیہ جڑا چادر دا کنارہ ہوندا ڈورا. حضور نے چادر این جوڑی سی. ویسے توجہ ہے کوئی حضور چادر اوڑھن تے اللہ قرآن بنا چھڑا. چادر عام بندے نہیں اوڑی، چادر آمینہ دے لال اوڑی. میرے پاک حضور چادر اوڑھن تے اللہ فرماندے نے یا مدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. میرے حضور چادر اوڑھ لے تے اللہ قرآن بڑا چھڑ دے. توجہ حضرات میرے پاک حضور چادر اوڑھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا
سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں وعلیہ بردۃ النجرانی غلیظ الحاشیہ جڑی حضور نے چادر اڑی آئی وہ دے ڈورے سخت آئے سبحان اللہ توجہ ہے نجران دی بنی آئی اور ڈورے سخت آئے یار دیاں چادراں دا بھی کیڑا خیال رکھ دے آیا سبحان اللہ چادر بنی کتھوں دی آئی اس شہر دا نام ہی جان دے اے جے پیار بردۃ النجرانی حضور تے جڑی چادر آئی وہ آئی نجران دی بنی تے ڈورے او دے سخت آئے ہائے 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 فرماندے نے فحبذ بردائہ ایک پینڈو آیا انہیں حضور دی چادر نو پھک لیا پیچھے یعنی حضور چلتے جا رہے ہیں میں نانا وہ آیا تو انہیں پیچھو دکھلو کے چادر پکڑی حبذ بردائہ حبذۃ شدیدہ انہیں چادر پھڑ کے تو بڑا سخت پیچھا کھچیا تو جی میں کھچ دی گئی چادر اینجنا ان سمجھ آ گئی اے چادر وہ کھچتا گیا تو چادر دا ڈورا سخت سی تے حضور دا گلا نرم سی حضور دی گردن ان سی جی میں چاندی دی سرائی ہوتی نبی پاک سرکار دی گردن ایڈی حسین سی وہ چادر پیچھا کھچ دی گئی تے جڑا وہ ڈورا سخت سی وہ گلے مبارک اتے پھرتا گیا حضرت انس فرماندے کہ اس ڈورے نے حضور دے گلے مبارک اتے سرخ نشان ڈال دیا یعنی جتنے وہ پھریا تھی وہ تو حضور دا گلا سرخ ہو گیا نشان پہ گیا اللہ اکبر فراجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نہر الاعرابی حضور فول پیشا کھچی کے نا وہ جڑا دیاتی سی اسے جی کھچیا حضور او دے جا کے گلے نہ لگ گئے جو اس کھچیا تو حضور پیشا جا کے دے گلے نہ لگ گئے کہ آپ فرماندے جو داس ویکھیا کہ حضور دے گلے ہوتے نشان تک کے سن بڑا غصہ آیا کہ ایک ایسا آدمی ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ حضور نو بلانا کیویں انج بلا کے تو کہتا یا محمد انج بلا کے تو پھر کہتا یا محمد آپ فرما دینا ساکھ ہے کیسا بندہ جنہوں بولنے ہی نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرما دینا ایسا بڑے غصے آئے انہوں حضور نال گل کرن دا سلیقہ کوئی نہیں لیکن فرما دینا جدو نظر حضور دے چہرے تے گئی اللہ اکبر فرمانے اسی بڑے غصے آئے پر جدو نظر حضور دے چہرے تے گئی حضور مسکراتے پہ آئے پر جدو حضور نو تکیا نہیں تے حضور حسن وہ پینڈو کہتا یا محمد اللہ تو بڑا مال اللہ تو بڑا مال دیتی ہے وہ دے چمین میں دے اللہ اکبر انہوں منگن کوئی نہیں ہوگا وہ لوگوں جنہوں منگن نہ بھی ہوگا میرے حضور کو منگلے حضور عطا فرما چھڑ دے انہیں تو اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے میں نے دیو اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کہنے حضور مسکرائے مسکرا کے فرمانے صحابہ انہوں لے جاؤ جو مقدہ جے چھوڑیاں بھر جو میرا اللہ فرمانا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ابو سونے تیرے بوئے تو جو بھی آگے ان خالی نہ ٹوری میں جو میری دیر چھڑے آئے جو ہے کہ کوئی کسے مفتے جو نام اوڑی خزانے سارے دے اعطی تو مفاتیح خزائن العرب اللہ اپنے خزانے آدھیں چابیاں میرے ہاتھ میں کھڑا چاہتا اعطی تو مفاتیح خزائن العرب خزانے آدھیں چابیاں حضور کو تائی تبریلی والے فرمانے خالق کل نیات کو مالک کل بنا دیا سنی عقیدہ ہے خالق کل نیات کو خالق کل
ستے ہوتے جا کو ایک باری حضرت مولا علی پاک سرکار مولا علی پاک سرکار کا نام سنیا جانتے ہو نا مولا علی پاک سرکار حضرت مولا علی پاک سرکار راوی نے باب فی اخلاقہ و شمائلہ مشکات المصابیح کے اندر حضور کے اخلاق کریمانہ دے باب حدیث موجود ہے جڑی میں تواڈے اگے پڑھ رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے انہوں نے بھی گل تو سنیے ہوں ذرا مولا علی کی بھی سنو سبحان اللہ مولا علی پاک سرکار فرماتے